اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے نہایت الحکمہ کتاب کے اندر تدریس کا آغاز کیا ہے۔ مقدماتی بحثیں جو ضروری تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہیں۔ پچھلے درس میں کتاب نہایت الحکمہ کی بعض خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ بہت زیادہ خصوصیات ہیں اس کتاب کی، جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ اگر آپ کتاب کو مکمل کر لیں گے اور مطالب اس کے پڑھیں گے تو اور باقی کتابوں کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کریں گے تو بہت ساری خصوصیات آپ کے لیے جو ہیں وہ کشف ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک خصوصیت جو اس کتاب کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی طرف پچھلے درس میں اشارہ نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے نہایت الحکمہ و بدایت الحکمہ یہ آخری عمر میں لکھی ہے۔ مثلا نہایت الحکمہ جب ختم ہوئی ہے، اس کی لکھنے کی تاریخ جو بتائی گئی ہے وہ 1398 ہجری قمری ہے، یعنی اسلامی مہینے کے اعتبار سے 1398 98۔ علامہ طباطبائی اس نہایہ کے لکھنے کے 7 سال کے بعد وفات پا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ طباطبائی جو ہیں وہ اپنی علمی پختگی اور اپنے علمی جو اوج ہے اس کے انتہا پر تھے۔ یہ اہل علم حضرات بہتر جانتے ہیں، جو مصنفین سے، علماء سے اور اس طرح کے شعبوں سے مربوط ہیں، کتاب کے مطالعے کے حوالے سے، کتاب لکھنے کے حوالے سے، جو اہل فن ہیں، اس میدان کے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مصنف جو ہے وہ اگر اپنی جو ہے وہ ابتدا کے اندر، یعنی ابھی سیکھ رہا ہے، اس کے دوران کوئی کتاب لکھتا ہے، اور جب وہ اپنا تعلیمی دور مکمل کر لیتا ہے اور اس نے بہت سارا جو ہے آپ میٹر فراہم کر دیا ہوتا ہے، کتابیں لکھ چکا ہوتا ہے، بحث و مباحثے کر چکا ہوتا ہے، ڈیبیٹس کر چکا ہوتا ہے، جب اتنے سال کا تجربہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو ان نظریات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان نظریات کے نسبت کے جو پہلے ابتدا کے اندر یا وسط کے اندر دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جب مقایسہ کیا جاتا ہے افکار کے اندر کہ کون سی فکر یا نظریہ جو ہے پہلے دیا گیا، کون سا آخر میں دیا گیا، تو اس وقت آخری نظریے کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے اندر پختگی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنی وفات کے 7 سال پہلے لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اس دور میں جو ہے کئی سالوں تک فلسفے کو تدریس کرتے رہے، کئی سالوں تک جو ہے وہ بحث و مباحثہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ اگر علامہ طباطبائی کی آپ زندگی کو مطالعہ کریں تو آپ کو مطالب ملیں گے کہ علامہ طباطبائی سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ویسٹ سے بھی بعض فلاسفر آتے تھے، جیسے مثلا ان میں سے ایک برجستہ جو نام ہے وہ ہانری کوربن کا ہے کہ وہ ایران کے اندر آئے اور انہوں نے علامہ طباطبائی سے کافی عرصے تک جو ہے وہ بحث و مباحثہ اور ڈیبیٹ کی ہے اور بہت سارے مطالب سیکھے ہیں علامہ طباطبائی سے۔ اور اسی طریقے سے جناب علامہ طباطبائی جو ہیں وہ مخالفین فلسفہ جو ہیں ان سے جو ہے رابطے میں رہے، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، ان کے ہم کلاسی تھے بعض علماء کے جو فلسفے کی مخالفت کرتے تھے۔ تو آپ اگر ان کی کتابوں مثلا المیزان ہی کے اندر دیکھ لیں تو بہت زیادہ تذکرہ ملے گا ان باتوں کی طرف کہ جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں علماء کے ساتھ، مخالفین فلسفہ کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مارکسزم کے رد کے لیے اور جو مغربی افکار سے متاثر لوگ تھے اور پھر ان افکار کے ذریعے وہ دین کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کے نظریات کو باطل کر رہے تھے، یعنی دین کے نظریات کو باطل کر رہے تھے، قرآن کو زیر سوال لے رہے تھے، اس کے علاوہ روایات کو جو ہے وہ
उन के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे थे। तो इनकी रोक थाम के लिए फिर अल्लामा तबातबाई ने उसूल फ़लसफ़ा व रवीश रियलिज़्म लिखी। तो इसका मतलब यह है कि अल्लामा तबातबाई जो हैं वो वेस्ट के मबानी, उनकी रविशें, उनके अफ़कार से आशना हो चुके हैं, उनके इस्तिदलाल जो करने का अंदाज़ है उनसे आशना हो चुके हैं, और साथ साथ जो है वो अल्लामा तबातबाई जो है वो साइंस की तरफ भी नाज़िर हैं। यानी साइंसी नज़रियात जो वजूद में आ चुके हैं, जदीद तहकीकात सामने आई हैं, तो उनकी तरफ भी नाज़िर हैं कि इंशाअल्लाह जब हम निहायतुल हिकमा में वारिद होंगे तो बाज़ मवारिद में अल्लामा इशारा करते हैं कि आज की साइंस जो है वो इस नज़रिए को कबूल किए हुए है। तो अल्लामा ने इतने तजर्बात हासिल कर लिए हैं, तो अब निहायतुल हिकमा लिखी जा रही है। तो आप देखें कितनी पुख्तगी होगी इस किताब के अंदर, अल्लामा ने जो मतालिब इसके अंदर बयान किए होंगे। बस एक खसूसियत ये पाई जाती है इसमें। दूसरी जो खसूसियत के जो पिछले दर्स में इशारा नहीं हुई थी, वो ये है कि अल्लामा तबातबाई ने बिदाया में भी और निहाया के अंदर भी कोशिश ये की है कि इसके अंदर मतालिब के बयान करने में फ़कत और फ़कत बुरहानी रविश से इस्तिफ़ादा करें। अब चूँकि निहायतुल हिकमा का मरहला है, इसके अंदर अब बुरहानी रविश से क्या मुराद है इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि अर्ज़ किया था कि ये तीसरा स्टेप है मामूलन तालीमी तौर पर फ़लसफ़े के अंदर। इससे पहले तालिब इल्म जो है वो इल्म मंतिक़ पढ़ चुका है, मुक़द्दिमाती फ़लसफ़ा पढ़ चुका है, बिदायतुल हिकमा पढ़ चुका है। अब मरहला आया है कि वो निहायतुल हिकमा के अंदर दाखिल हो। तो यहाँ पर फिर अब इब्तिदाइयात जो मंतिक़ की हैं और फ़लसफ़े की हैं वो यहाँ पर बार बार तोज़ी नहीं दी जा सकती है। तो अल्लामा ने इसके अंदर बुरहानी रविश से जो है वो इस्तिफ़ादा किया है। आप कहीं पर भी अल्लामा की रविश के अंदर ना तो आप कोई ख़िताबी रविश देखेंगे। इल्म मंतिक़ की तीसरे हिस्से में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ रविशों का तज़किरा मिलता है। बुरहानी रविश है, जदली रविश है, ख़िताबी रविश है, शेअरी रविश है, कि अपने अपने इनके ख़ुसूसियात हैं और इम्तियाज़ात हैं। तो इल्म मंतिक़ के तीसरे हिस्से में जाकर जिसको सनाअत ख़म्स कहा जाता है, वहाँ जाकर आप मुताला करें तो मतलब जो है वो वाज़ेह हो जाएगा आपके लिए। तो आप अगर मुल्ला सदरा की किताब उठाकर देख लें असफ़ार के अंदर, तो वहाँ पर अगरचे फ़लसफ़ा है वो और वहाँ पर बुरहानी रविश से ही इस्तिफ़ादा किया गया है, लेकिन अपने ताइदात के लिए, शवाहिद इकट्ठे करने के लिए वहाँ पर शहूद से भी इस्तिफ़ादा किया गया है और जो है वो वही से भी इस्तिफ़ादा किया गया है, यानी आयात व रिवायात से जो है वो इस्तिफ़ादा किया गया है। अगरचे उसको फ़लसफ़ी दलील के उन्वान से ज़िक्र नहीं किया है कि ये एक अलग बहस है, इंशाअल्लाह मुस्तक़िल दरसों में उसको बयान किया जाएगा। फ़लसफ़ा जो है वो उसकी रविश क्या है, जैसे मैंने कहा बुरहानी है, तो आया बुरहानी रविश के होते हुए वो वही से इस्तिफ़ादा कर सकता है, रिवायात से इस्तिफ़ादा कर सकता है, शहूद से इस्तिफ़ादा कर सकता है या नहीं कर सकता, कि इंशाअल्लाह इसको एक मुस्तक़िल दरसों में जो है वो बयान किया जाएगा। यहाँ बयान करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो जनाब सदरा ने असफ़ार में, बाकी किताबों में बाकी रविशों से भी इस्तिफ़ादा किया ताकि मतलब को मुखातब के ज़हन में ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाकर पेश किया जा सके। इसी तरीके से मसलन आप मुल्ला हादी सब्ज़वारी की शरह मंजूमा को उठाकर देख लें, तो वहाँ पर वो एक मतलब को समझाने के लिए बाज़ औक़ात इरफ़ानी मिसाल ले रहे होते हैं और बाज़ औक़ात किसी और रविश से जो है वो इस्तिफ़ादा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर फिर क्या है, बाज़ औक़ात मुश्किल भी पेश आती है। जैसे मंजूमा की जगह बिदाया को लेकर आना और तकाज़ा करना, उसकी एक मेन वजह यही थी कि जनाब हादी सब्ज़वारी ने उसके अंदर इरफ़ान की इस्तिलाहात से भी इस्तिफ़ादा किया हुआ है, मिसालें भी बाज़ औक़ात इरफ़ानी लेकर आ जाते हैं, और बाकी इसी तरीके से जो है वो मतालिब से इस्तिफ़ादा किया है। तो तालिब इल्म के लिए अभी ज़ाहिर सी बात हो फ़लसफ़ा पढ़ रहा है, अभी इरफ़ान का मरहला बाद में है, इस्तिलाहात उसकी बाद में जो है वो बयान की जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मतालिब को सीखने में। तो लिहाजा बिदायतुल हिकमा का तकाज़ा किया गया और फिर बाद में निहायतुल हिकमा का मरहला आया। तो अल्लामा तबातबाई ने चूँकि इन बाज़ पिछली किताबों के अंदर जो उनके अंदर थोड़ी सी कमियां रह गई थी उनको दर्क किया हुआ था, तो लिहाजा कोशिश की है कि यहाँ पर बुरहानी रविश से जो है वो इस्तिफ़ादा करें। लिहाजा बाज़ असातिज़ा जो हैं वो जब बयान करते हैं इस खुसूसियत को, तो कहते हैं कि जनाब अल्लामा तबातबाई ने बिदायतुल हिकमा और निहायतुल हिकमा के अंदर सदराई फ़लसफ़ा बयान किया है, लेकिन रविश जो है वो मशाई इख्तियार की है।
تو اس کا مطلب کیا ہے مشائی روش کا اختیار کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خالص برہان سے استفادہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور روش سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک خصوصیت تھی جناب علامہ کی اس کتاب نہایت الحکمہ کے اندر۔ اور ایک اور خصوصیت کہ میں نے اپنی باتوں کے اندر جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن خصوصیت کے عنوان سے جو ہے یہاں پر تذکرہ اس کا کر دیتا ہوں کہ علامہ طباطبائی نے جدید سائنس کی طرف جو ہے وہ نظر رکھی ہوئی ہے جب یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور جہاں پر سائنس نے ایک یقینی طور پر ایک نظریہ دے دیا ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ مکمل طور پر صحیح شواہد اس کے مل گئے ہیں، اور اب وہ نظریہ سائنس نے دیا ہے، تو جناب علامہ نے اس نظریے کو اپنایا ہے، اور جو قدیم فلسفے کے اندر نظریہ موجود تھا اس کے مقابل میں اس کو رد کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ سائنس نے اس وقت کشف کر دیا ہے کہ جو پرانا فلسفی نظریہ تھا سائنسی اعتبار سے، نہ کہ چونکہ سائنس کا میدان جو ہے وہ فلسفے کا میدان نہیں ہے، کہ انشاءاللہ ان بحثوں کو بھی بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو جناب علامہ نے جو ہے وہ بعض مثلا مقولات عشر کے اندر یہ بحثیں ہوتی ہیں، بعض جو قدیم سائنس کے ساتھ مربوط ہیں، فزکس کے ساتھ ہو گیا یا کیمسٹری کی بعض بحثیں ہیں، تو فلسفہ بھی جو ہے اس کے اندر اپنی نظر رکھتا تھا۔ تو جدید سائنس نے جب آ کر نئے انکشافات کیے تو جناب علامہ کے مد نظر ہیں، اور وہاں ان انکشافات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب علامہ نے قدیم نظریات کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ایک مغالطے کا جواب بھی عملی جناب علامہ نے دے دیا۔ کیا؟ مثلا آج کے روشن فکر جو سائنس کی روش کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، سائنٹیسزم مذہب کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اپنی محفلوں کے اندر کہ چونکہ سائنس آ گئی ہے، سائنس جب آ گئی تو فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، فلسفہ جو ہے وہ اب قدیم نظریات پہ مشتمل ہے، فلانا فلانا، مثلا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جناب علامہ جو ہیں وہ یہ جو تقابل ایجاد کیا جاتا ہے سائنس اور فلسفے کے اندر کے، یا سائنس یا فلسفہ، اس کو جو ہے وہ اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، اور یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اگر سائنس یقینی طور پر جو اس کی صحیح روش ہے ان کے شواہد اکٹھے کرنے کی، نظریہ دینے کے لیے اگر اس معیار کے مطابق کسی نظریے تک پہنچتی ہے، کسی حقیقت کو کشف کرتی ہے، تو اس کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ہم اپنے پرانے جو استدلال ہیں، پرانا جو نظریہ، اس میں شک کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ جو تقابل اور آپس میں مد مقابل قرار دے دینا ہے دو علموں کو، یہ علامہ نے جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے اس روش کو اور اس نظریے کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے۔ بس ایک خصوصیت جو نہایت الحکمہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، باقی کتابوں میں نہیں ہے، جو کہ پرانی کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ چند سو سال پہلے کی لکھی گئی ہیں، اس وقت سائنس کے جو نئے انکشافات تھے وہ نہیں سامنے آئے ہوئے تھے، تو لہٰذا وہاں پر وہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ جناب علامہ کے دور میں تھے تو جہاں پر ضرورت تھی وہاں اشارہ کیا ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے کہ مثلا علامہ جو ہے وہ ہر بحث کے اندر اگر کوئی سائنسی نظریے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں تذکرہ کریں اس کا، نا بعض جگہ پہ جب جسم کی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نہایہ کے مرحلے میں جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں اشارہ ہوگا، تو جسم کی حقیقت کے بارے میں پرانے نظریات کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر جدید سائنس کا نظریہ ذکر کر کے پھر جدید سائنس کے نظریے کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے موارد میں جو ہے انہوں نے ان باتوں کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہ تھا کتاب نہایت الحکمہ کی خصوصیات کے حوالے سے۔ اگلے بحث کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب فلسفے کا نام آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا فلسفہ اسلامی جو ہے وہ اگر اس سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو فلسفہ اسلامی جو ہے وہ کیا ہے، اور فلسفے سے یہاں کیا مراد ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ کر لینا ضروری ہے، اگر اس بات کی طرف توجہ نہ ہوئی تو بہت سارے مغالطات کے اندر جو ہیں وہ مبتلا ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض ہوئے بھی ہیں ان اصطلاحات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا ان کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ باتیں جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں میں نے بدایت الحکمہ کے اپنے دروس کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے، اور آموزش فلسفہ کے نام سے جو کتاب تدریس کی ہے اس کے اندر بھی تفصیل سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ فلسفہ جو لفظ فلسفہ ہے یہ مختلف ٹرمز رکھتا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ فلسفہ ایک ہی ٹرم رکھتا ہے اور جہاں پر بھی فلسفہ لفظ استعمال ہو وہاں پر ایک ہی معنی اور ایک ہی ٹرم مد نظر ہے، نہ، کئی اس کی ٹرمز وجود میں آ چکی ہیں۔ اب آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جس فلسفے کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں یا فلسفہ پڑھ رہے ہیں وہ کس ٹرم کے مطابق جو ہے وہ لکھا گیا ہے، فلسفے کا کون سا معنی جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے اور اس کے مطابق وہ فلسفہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ کہ تفصیل سے چونکہ اس کے اوپر بات ہو گئی ہے، میں تیزی سے بعض مطالب کو بیان کر ہی دیتا ہوں تاکہ نہایہ کو سننے والوں کے لیے روین ہو جائیں وہ مطالب، اور اپنا مقصود جو متن کو حل کرنا ہے اور نہایہ کے مطالب کو کھول کر بیان کرنا ہے وہ مطلب واضح ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ فلسفہ بعض اوقات جو ہے وہ حقیقی علوم کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ فلسفے کی پرانی ٹرم جو ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ پرانی ٹرم سے کیا مراد ہے؟ یعنی سقراط افلاطون سے لے کر رینیسانس کے زمانے تک اگر آپ اس زمانے کو مد نظر رکھیں تو ایک ٹرم استفادہ ہوتی تھی، فلسفہ یعنی تمام حقیقی علوم۔ علوم کی دو قسمیں معمولاً کی جاتی ہیں، ایک حقیقی علوم ہیں اور ایک قراردادی ہیں کہ جو انسان کے قرارداد و ایگریمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ حقیقی علوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے علوم کے جو خارجی حقیقتوں کے ساتھ مربوط ہوں اور ناظر ہوں اس کے اوپر اور ان کے احکامات کو بیان کر رہے ہوں۔ جیسے مثلا ریاضی ہے، ریاضی جو ہے وہ یہ بیان کر رہی ہوتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور باقی اس طرح کا جیومیٹری کا جو مسائل ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے حقیقی علوم ہیں۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ ایک معاشرے کے اندر 2 اور 2 4 کہا جاتا ہو، دوسرے معاشرے میں چلے جائیں وہ 2 اور 2 کو 5 بنا دیں، 6 بنا دیں، مثلا ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت خارجی ہے، اس حقیقت خارجی کو ریاضی کشف کر رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت اسی طریقے سے ہے اور اسی طریقے سے ماننا ہوتا ہے چونکہ حقیقت یہی ہے، خارجی حقیقت یہی ہے۔ یا مثلا اگر یہ کہا جائے کہ لوہا جو ہے وہ حرارت کے نتیجے میں پھیل جاتا ہے، آپ دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، کیا ہوگا، مثلا آپ خود لوہے کے دروازوں ہی کو مد نظر رکھ لیں، جب گرمی آتی ہے شدید تو لوہے کے دروازے پھیل جاتے ہیں اور وہ جگہ زیادہ گھیرتے ہیں، بعض اوقات دروازہ بند ہی نہیں ہوتا کیونکہ جگہ جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے اور ٹیکنیکل طور پہ اس کو صحیح نہیں لگایا گیا ہو تو اس طریقے کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ اور جب سردی آتی ہے تو وہ لوہا سکڑ جاتا ہے اور پھر وہ دروازہ آسانی کے ساتھ بند اور کھلنا شروع ہو جاتا ہے آ کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرارت کے نتیجے میں جو لوہا ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو اب یہ جو علم بتا رہا ہے تو یہ علم کیا کہلائے گا؟ علم حقیقی کہلائے گا، چونکہ علم کے لکھنے والے نے یہ طے نہیں کیا کہ اگر لوہا گرم ہو جائے تو یہ پھیلے گا، اگر گرم نہ ہوا تو نہیں پھیلے گا، یہ اس نے طے نہیں کیا، بلکہ حقیقت ہی اسی طریقے سے ہے۔ اس علم نے آ کر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ مثلا جیسے نیوٹن نے آ کر جاذبے کا، گریوٹی کا جو قانون ہے اس کو بیان کیا، تو اب نیوٹن نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ آج سے پس سارے انسان جو ہیں وہ گریوٹی کو مانیں اور میں آج سے گریوٹی کے قانون کو وضع کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، ایگریمنٹ کر رہا ہوں اس کا، تو اب آپ کو ماننا پڑے گا نا۔ جناب نیوٹن نے کیا کیا ہے؟ گریوٹی کے قانون کو کشف کیا ہے اور فزکس اس کے بارے میں جو ہے وہ بحث کرتی ہے اور اس کے انکشافات کرتی ہے۔ پس حقیقی علوم جو ہیں وہ ہیں کہ جو حقائق خارجی کے بارے میں بحث کرتے ہیں، حقائق خارجی کی طرف ناظر ہیں، اس کا ایگریمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مختلف علوم ہیں، جیسے فزکس ہے، جیسے کیمسٹری ہے، جیسے ریاضیات ہے، جیسے جیومیٹری ہے اور اس طرح کے باقی علوم، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حقیقی علوم میں شمار ہوتے ہیں۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ پہلی اپنی اصطلاح کے اندر تمام حقیقی علوم کا مجموعہ تھا۔ فزکس بھی اس میں آتی تھی، کیمسٹری بھی اس میں آتی تھی، ریاضیات بھی اس میں آتی تھی، اور اس کے علاوہ میٹا فزک کی جو بحثیں ہیں وہ بھی حقیقی علوم کے اندر آتی تھیں، کہ میں نے یہ تمام تفصیلات جو ہیں آموزش فلسفہ کے اندر بھی اور بدایہ کے اندر بھی بیان کی ہیں۔
اور قراردادی علم اس کے مقابلے میں ہے جس کے اندر ایگریمنٹ پایا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں یہ گرامر کی جو کتاب علم ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور علم ہے گرامر کے حوالے سے، ادبیات جسے کہا جاتا ہے، فارسی ادبیات لے لیں، عربی لے لیں، عربی لٹریچر لے لیں، یا جو بھی جس زبان کے ساتھ مربوط ہے، تو اس کے جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے ایگریمنٹ ہے، اس کے اندر قرارداد پائی جاتی ہے. مثلا معاشرے نے طے کیا ہے کہ مثلا عربی کے اندر ہم فاعل کو مرفوع پڑھیں گے، مفعول کو جو ہے وہ منصوب پڑھیں گے، اور فارسی کے اندر پھر بعض کلمات اور جملات جو ہیں وہ بنائے گئے، اور پھر ایک علم جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. اب یہ ایگریمنٹ اگر نہ ہوتا تو آیا علم وجود میں آتا؟ نہیں آتا، چونکہ ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ علوم، قراردادی علوم جو ہے. لیکن حقیقی علوم ایسا نہیں تھے. مثلا اگر نیوٹن جو ہے وہ گریوٹی کے قانون کو اگر کشف نہ کرتا تو آیا یہ کہا جا سکتا تھا کہ گریوٹی کا قانون موجود ہی نہیں تھا یا موجود نہیں ہے؟ نا، گریوٹی کا قانون موجود تھا، اور جناب نیوٹن اگر کشف نہ بھی کرتے تب بھی وہ اپنا کام کر رہا تھا. اور اب چونکہ کشف ہو گیا، پس علم کے اندر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. لیکن ادبیات کے اندر ایسا نہیں ہے. مثلا فاعل کو مرفوع کہا جا رہا ہے، اگر عرب یہ طے نہ کرتا، ایگریمنٹ نہ کرتا، تو کبھی بھی فاعل کو مرفوع نہ پڑھا جاتا اور علم کے اندر داخل نہ ہوتا وہ آ کر. بس حقیقی اور قراردادی علم کے اندر آپ کو مطلب جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. بس پہلی جو اصطلاح ہے فلسفے کی وہ ہے کہ تمام حقیقی علوم یعنی فلسفہ. اس کے بعد ایک اصطلاح جو ہے وہ سامنے آئی فلسفے کی، یہ پھر رائج ہوئی اور ابھی تک اسلامی دنیا کے اندر یہ اصطلاح رائج ہے، وہ ہے میٹافزک، الہیات. میٹافزک کی بحث کو الہیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہ وضاحت آئے گی ہماری، چونکہ یہی ٹرم مد نظر ہے نہایت الحکمہ کے اندر، تو تفصیل سے اس کے اوپر بات کرنی ہے. میں یہاں فقط ٹرم کی وضاحت کرنے کے لیے بعض مطالب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو فلسفہ کی جو یہ اصطلاح ہے یہ فقط اور فقط میٹافزک مسائل کو شامل ہے، نہ فزکس کو شامل ہے، نہ کیمسٹری کو شامل ہے، اور نہ ہی ریاضیات کو شامل ہے. باقی حقیقی علوم جو ہیں وہ پھر اس ٹرم کے مطابق فلسفہ شمار نہیں ہوتے. اس ٹرم کے مطابق فقط کون سے مسائل فلسفے کے زمرے میں آئیں گے؟ کہ جو وجود کے بارے میں بحث کر رہے ہوں، وجودیات سے مربوط ہوں، میٹافزک امور کے ساتھ مربوط ہوں. میٹافزک سے بھی کیا مراد ہے؟ یہ بھی بعض غلط فہمیاں اس اصطلاح کے مطابق جو ہیں وہ موجود ہیں. انشاءاللہ بعد میں اس کی طرف وضاحت کروں گا، اگرچہ موضوع فلسفہ کے اندر تفصیل سے اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں. بس دوسری اصطلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ الہیات یعنی میٹافزک، یعنی وجود کے بارے میں بحث کرنا. وجود کے کون سے احکام؟ کلی احکام کے بارے میں، کہ اس کے اوپر مزید وضاحت آئے گی. بدایہ کے اندر مکمل طور پہ وضاحت کر چکا ہوں اس کی، اور نہایہ کے اندر بھی چونکہ یہ بحث آنی ہے وہاں کھول کر بیان کروں گا. بس دوسری اصطلاح جو ہے وہ میٹافزک ہے، الہیات ہے، یا انٹالوجیکل بحثیں ہیں. لیکن کون سی انٹالوجیکل بحثیں؟ کہ جو احکام وجود کے احکام کلی کے بارے میں بحث کرتے ہوں، کہ وضاحت بعد میں آئے گی. اور نہایت الحکمہ کے اندر بھی یہی بحث مد نظر ہے. اگر ملا صدرہ جو ہے وہ فلسفہ کہہ رہا ہے تو معمولاً یہی اصطلاح جو ہے وہ مد نظر رہی ہے. آج کے دور میں اگر فلسفہ اسلامی کے اندر فلسفے کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے تو یہی دوسری اصطلاح جو ہے وہ فلسفہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی الہیات. تیسرا جو معنی فلسفے کا استعمال ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک علم کے مبانی. مثلاً اس کو فلسفہ مضاف بھی کہا جاتا ہے. جو فارسی اصطلاح سے آشنا ہو اور عربی سے آشنا ہو تو اس کو فلسفہ مضاف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یا مثلا اگر انگلش میں اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو فلسفی آف کہا جاتا ہے. مثلا یہ فلسفہ کسی نہ کسی علم کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. مثلا فلسفی آف سائنس، فلسفی آف ایتھکس، فلسفی آف مثلا پولیٹیکل سائنس. اس طرح یہ فلسفہ جو ہے اس طریقے سے مد نظر ہوتا ہے. فلسفہ سیاست، فلسفہ حقوق، فلسفہ جو ہے وہ فلسفہ، اس طرح کے مختلف اصطلاحات، یہ تعبیرات جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو فلسفہ مد نظر ہے، مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلسفہ اخلاق پڑھ رہا ہوں، یا مثلا کہہ رہا ہے کہ میں فلسفہ سائنس پڑھ رہا ہوں، یا میں فلسفہ سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پر اوپر والی جو دو اصطلاحیں وہ مد نظر نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر فلسفے سے مراد یہ ہے کہ یہاں ہم نے
اس علم کے مبانی کے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ بالآخر یہ علم ہے کیا۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں فلسفہ فزکس، تو یہاں پہ کیا بحث کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر یہ بحث کرنا ہے فزکس ہے کیا، فزکس کا موضوع کیا ہے، فزکس کن روشوں سے اور اپروچز سے میتھڈ سے استفادہ کرتی ہے، فزکس کے کون سے اہم مسائل ہیں، فزکس کا باقی علوم کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ اس قسم کی جو بحثیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ مضاف، ایک علم کے ساتھ اس کو مضاف کر دینا۔ تو یہاں پر فلسفہ کیا ہے؟ اس علم کے مبانی کے معنی میں ہے، نہ تو یہاں فلسفہ الہیاتی معنی میں ہے، نہ فلسفہ یہاں حقیقی علوم کے معنی میں ہے۔ تو لہٰذا یہ حتماً جو ہے وہ توجہ کریں، بعض اوقات جو ان اصطلاحوں سے آشنا نہیں ہوتے ان کو یہ مطلب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب مختلف ٹرمز جو ہیں مختلف جگہ پر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ صحیح معنی کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور ایک مرتبہ فلسفے کی تعبیر معمولاً استفادہ کی جاتی ہے، عرف کے اندر استفادہ کی جاتی ہے، وہاں پر یہ تینوں اصطلاحیں مد نظر نہیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر مثلا مد نظر یہ ہوتا ہے کہ سبب کیا ہے اس کا، مثلا کہا جاتا ہے کہ فلسفہ نماز، وہاں پر بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز کے تشریح کرنے کا سبب کیا ہے، ہدف کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی۔ یا مثلا ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ تم نے فلانا کام کیا، اس کام کا فلسفہ کیا ہے، اپنے کام کا ذرا فلسفہ مجھے سمجھاؤ۔ یہاں پر فلسفہ سے کیا مراد لی جا رہی ہے؟ یعنی تم نے جو یہ کام انجام دیا اس کی دلیل مجھے سمجھاؤ، کیوں کام کیا تم نے اس کا۔ تو یہ علت سبب دلیل کی طرف جو ہے وہ ذہن جا رہا ہوتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں فلسفہ اپنے اس معنی کے اندر موجود ہے، نہ کہ اوپر والے تین معانی و ٹرمز کے اندر ہے۔ تو بہرحال مد نظر رکھیں، حتماً ان چیزوں کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں تاکید کر رہا ہوں اس کے اوپر، جب آپ معاشرے کے اندر فلسفی بحثوں کے اندر شرکت کرنا شروع کریں گے، مطالعات کریں گے کتابوں کے، تو آپ کو بہت زیادہ بعض اوقات جو ہے وہ خلط نظر آئے گا اور غلطیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے افراد، چاہے وہ مصنفین ہوں یا گفتگو کرنے والے ہوں۔ تو بس یہ چار ٹرمز جو ہیں وہ وجود رکھتی ہیں، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی ٹرمز موجود ہوں کہ ان ساروں کی طرف یہاں پر اشارہ کرنا مقصود نہیں تھا، موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ٹرمز جو ہیں کہ میرے خیال میں مطلب سمجھانا جو میں چاہ رہا تھا اس کے لیے یہی کفایت کرتا ہے۔ بس نہایت الحکمہ میں جو اصطلاح ہمارے مد نظر ہے وہ کون سی ہے؟ فلسفہ یعنی میٹافزک یا الہیات، مختلف تعبیروں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں، اسلامی دنیا اور ویسٹ کے اندر جو ہے فلسفے کے حوالے سے مختلف زاویہ نگاہ جو ہیں وہ وجود رکھتے ہیں۔ مثلا اسلامی دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں تو جب فلسفے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جو مباحث مد نظر ہوتی ہیں وہ وجود کے متعلق ہوتی ہیں، واقعیات کے متعلق ہوتی ہیں، کہ جس نے بدایہ پڑھی ہوئی ہے وہ مطلب میرا سمجھ رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے تو انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت آئے گی تو وہاں متوجہ ہو جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسلامی فلسفے میں واقعیت سے، حقیقت سے بات ہو رہی ہوتی ہے، خارجی حقیقت سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے احکامات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے متعلق جو مطالب ہیں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اس میز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میز معلول ہے، اس میز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ معلول واحد، یہ جو میز ہے یہ واحد ہے۔ مثلا اس قسم کی جو ہیں وہ احکام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ویسٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، کچھ انقلابات آئے ہیں، کچھ تاریخ گزری ہے فلسفے کے اوپر۔ وہاں پر جب بھی فلسفے کا نام آتا ہے تو معمولاً ایپسٹمولوجیکل بحثوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ فلسفہ یعنی ایپسٹمولوجیکل بحثیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ جو ہے وہ تاریخ فلسفہ کے اندر بیان ہوئی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سقراط، افلاطون، ارسطو کے زمانے سے لے کر رینیسانس کے زمانے تک آپ اگر دیکھ لیں، اور کانٹ کے فلسفے سے پہلے، فلسفے کا جو موضوع تھا وہ وجود تھا۔ وجود کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ ہم خارج میں ایک وجود رکھتے ہیں، چاہے وہ میرا وجود ہو، چاہے جو بھی، یعنی جہان کا وجود، اور پھر اس وجود کے احکامات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو وجود ہے یا علت ہے یا معلول ہے، یہ وجود جو ہے واحد ہے یا کثیر ہے، یہ وجود بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، یہ وجود جو ہے وہ حرکت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس قسم کی بحثیں جو ہیں وہ کرتے تھے۔ لیکن کانٹ نے آ کر ایک جو کام کیا اپنے فلسفے کے اندر،
اور وہاں پر اس نے عقل نظری کو رد کیا اور یہ بات ثابت کی نومن اور فنومن کے درمیان جو ہے جدائی قرار دے دی کہ ہمارے پاس ایک نومن ہے اور ایک فنومن ہے۔ نومن یعنی خارجی چیز، جیسے یہ کتاب میرے سامنے ہے، یہ میز میرے سامنے ہے، یہ نومن ہے، اور ایک چیز ہے جو میرے لیے ظاہر ہوتی ہے، اس کو فنومن کہتے ہیں۔ میز یہ خارجی حقیقت ہے، یہ نومن ہے۔ یہ ایک طرح سے میرے ذہن میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ فنومن ہے۔ تو یہ جدائی کی کانٹ نے، اور پھر یہ ثابت کیا اپنے فلسفے کے اندر کہ ہم نومن جس طریقے سے وہ ہے اس طریقے سے اس کو پہچان نہیں سکتے، جو کچھ بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ فینومن ہے۔ لہٰذا فینومن کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، کہ کانٹ کا پورا فلسفہ جو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، موزش فلسفہ کے اندر اس کی طرف تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اب وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ فینومن کا تعلق جو ہے وہ ذہن کے ساتھ تھا، تو اب جب اس نے ثابت کر دیا کہ نومن تک رسائی ممکن نہیں ہے، بلکہ فینومن ہی ہے کہ جو میرے لیے اور انسان کے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، چونکہ نومن تک تو رسائی حاصل نہیں ہے، بس پیچھے بچتا ہے فینومن کے اوپر بات، اور فینومن کا تعلق جو ہے انسان کے ذہن کے ساتھ ہے۔ بس یہاں سے بحث جو ہے وہ وجود سے پلٹ کر کہاں آ جاتی ہے؟ معرفت شناسی کے اندر علم کے بارے میں بحث، تو جو کہ ایپسٹمولوجیکل بحث ہے۔ تو اب یہاں سے بحث جو ہے وہ علم کے بارے میں بحث شروع ہوگی۔ علم جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، علم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، علم تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں، کس راستے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف بحثیں جو فینومن کے ساتھ مربوط ہیں وہ بحث ہونے لگ گئی، یعنی محور جو ہے وہ علم بن گیا، یعنی فلسفہ انٹالوجیکل بحثوں سے نکل کر ایپسٹمولوجیکل بحثوں کے اندر آ گیا۔ تو اب ویسٹ کے اندر چونکہ کانٹ کے فلسفے نے جو بحث کی تھی اور پھر اس کے جوابات اگرچہ دیے گئے ہیں لیکن حاکم یہی فکر ہو گئی، تو اب معمولاً فلسفہ جب بھی کہا جاتا ہے تو ایپسٹمولوجیکل بحثیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا جو غرب کے فلسفے کو پڑھا ہوا ہے اور اسلامی فلسفے سے آشنا نہیں ہے، تو جب اس کے سامنے جا کر آپ کہیں گے کہ میں فلسفہ پڑھ رہا ہوں، تو فوراً اس کے ذہن میں جو ہے وہ یہ آئے گا کہ آپ اس قسم کی بحثیں پڑھ رہے ہیں جو معرفت شناسی و ایپسٹمولوجیکل بحثیں ہیں اس کے ساتھ مربوط ہیں، ان کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ سے وہ اس قسم کے سوال کرنے لگ جائے گا آ کر۔ فلسفہ اسلامی جو ویسٹ کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے، فلسفہ اسلامی کے اندر آتا ہے تو وہ مثلا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو جو بحثیں پڑھی ہیں وہ اور ہیں، لیکن یہاں پر جو بحثیں ہیں وہ کچھ اور ہیں، بس وہ فلسفہ اسلامی کی اہمیت کا قائل نہیں ہوتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ویسٹ کے اندر جو فلسفہ رائج ہے وہ فلسفہ مضاف زیادہ ہے، مثلا فلسفہ اخلاق کے بارے میں بحث ہو رہی ہوگی، فلسفہ سیاست کے بارے میں بحث ہو رہی ہوگی، اور اس طریقے سے فلسفی آف رائٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، مختلف اس طرح کے فلسفہ مضاف، فلسفی آف جسے میں نے کہا ہے، اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہوگی، تو معمولاً فلسفہ مضاف وہاں رائج ہے۔ فلسفہ مطلق جو ہے وجودی بحث جو کر رہا ہو، الہیاتی بحث جو کر رہا ہو، میٹا فزکس سے مربوط جو بحثیں ہیں وہ کر رہا ہو، وہ تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر اب رائج نہیں ہے، اگرچہ موجود ہوں گی بحثیں، لیکن جس طریقے سے فلسفہ اسلامی میں رائج ہیں یہ بحثیں اس طریقے سے رائج نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو فرق ہے ویسٹ کی دنیا کے اندر اور اسلامی دنیا کے اندر فلسفے کے بارے میں، یہ حتماً جو ہے وہ مد نظر رہے، اگرچہ یہ بھی فلسفہ ہے اور وہ بھی فلسفہ ہے، لیکن زاویہ نگاہ، زاویہ دید جو ہے وہ فرق کرتی ہے، لہٰذا ان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح طریقے سے آپ کتابوں سے استفادہ کر سکیں۔ چاہ رہا تھا کہ میں کتاب کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤں بحث کو، لیکن یہ مطالب بیان کرنا ضروری تھے۔ طالب علم جو ہے وہ حتماً توجہ کریں، چونکہ جب میں مختلف علمی محفلوں میں جاتا ہوں یا مثلا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا ہے معمولاً خلط موجود ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر، تو چاہا کہ یہ تذکرہ جو ہے وہ کر دوں یہاں پر۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ اصل متن میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے فلسفے کا آغاز کیسے کیا ہے اور کہاں سے کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔